میں نہیں اس پہ پڑھتا کس نے کیا، لیکن جس کسی نے بھی حملہ کیا وہ کرائے کے بندے باہر سے بھیجے گئے، وہ بھارت کے اندر سے نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا ہمارے اندر سے ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ اعلی بنتے ہیں، یہ جو سیوسائڈ بامبر ہیں، یہ جو خودکش حملہ آور ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور یہ نوجوان بچے ہیں۔ ہم انہیں بھی کتنا ہم کہہ دیں گے؟ ہم تمام ریسرچ، تمام تحقیق پراچا صاحب یہ شو کرتی ہے کہ یہ نوجوان لوگ جو خودکش حملے کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، یہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافروں پہ، کفار پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اپنی جان کا وہ نذرانہ دیتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ پراچا صاحب اس صورتحال کی طرف بھی تو آئے نا، میں نے مانا بیرونی ہاتھ کے معاملے کو۔ میں دو باتیں، ایک تو جو آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا ہے، انڈیا کے اندر تو یہ بالکل واضح ہو گیا، ابھی جو سمجھوتا ایکسپریس کے سلسلے میں وہاں پر اعتراف کیا گیا سوامی آنند نے، تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہاں انڈیا کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی فوج کے حاضر سروس افراد وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہے۔ چونکہ آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جا رہا، میں آپ سے جو کچھ بھی یہ واقعات ہیں، یعنی جس کے اندر اگر کوئی خودکش بھی ہے تو وہ سارے اس ظلم کے نظام سے نکل رہا ہے کہ جو آج ہمارے شمالی علاقہ جات کے اندر، ہمارے مختلف علاقوں میں جہاں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کے بے گناہوں کی جسموں کی چیتلے اڑتے ہیں، جہاں خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، جہاں عورتیں اور بچے اور بوڑھے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس ظلم کے نتیجے کے اندر پھر ایسے نوجوان بھی مل سکتے ہیں جن کے اندر غصہ اور انتقام بھرا ہوتا ہے، وہ ان کی عمریں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی کسی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو اور ہونا چاہیے، تو اس کا راستہ تو یہی ہے کہ وہ جو پالیسیاں جو ہم نے اپنے ملک کو عالمی دہشت گردوں اور درندوں کے حوالے کر دیا ہے، ان پالیسیوں کو ہم تبدیل کریں۔ اچھا، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے، میں اس چیز پہ ہماری فورن پالیسی کا جو فیلئر ہے، ہماری فورن پالیسی کی جو کمزوری ہے، امریکہ کی جو ہم پہ جنگ ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے، مجھے ذرا سرور اعجاز قادری صاحب کی طرف چلنے دیجئے، جو سربراہ ہیں سنی تحریک کے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے قادری صاحب، ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے اشارہ کیا کہ بھارت میں سمجھوتا ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا، میں آپ کو اور بھی بڑی چیزیں بتاتا ہوں بھارت میں انتہا پسندی کی۔ گجرات میں مسلمانوں کو جس طرح سے جلایا گیا، 2 سے 3 ہزار لوگوں کو نریندرا مودی کے غنڈوں نے جس طرح سے ایک سیاسی سازش کے تحت، وہ ہندو انتہا پسند تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قاضی صاحب، ہندو انتہا پسندوں کو ہندوستان میں پرمیسیبلٹی ہے، ان کے ذہنی پرمیسیبلٹی ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی۔ کسی نے ذہنی وسعت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں مسلمان پہ حملہ۔ ہمارے ہاں ہم نے ایک ذہنی وسعت پیدا کر دی ہے، پرمیسیبلٹی پیدا کر دی ہے۔ مختلف جو مکتبہ فکر ہیں، کہیں اہل سنت ہیں، کہیں اہل تشیع ہیں، کہیں بریلوی ہیں، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں احمدیوں قادیانیوں کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں مسیحوں کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں اہل یہود کے خلاف بڑی سخت زبان انتہا پسندی کی استعمال کی جاتی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ انتہا پسندی کی اس زبان کے نتیجے میں وہ پرمیسیبلٹی حاصل ہوتی ہے ایک نوجوان کو، ایک گمراہ نوجوان کو، جو ایک مسجد کی طرف، ایک مدرسے کی طرف، ایک جلوس کی طرف جاتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید کوئی اچھا کام کرنے لگا ہے، شاید کوئی مقصد کو سرو کرنے لگا ہے، شاید میں جنت میں چلا جاؤں گا یہ کرنے سے۔ کیا کہیں گے قادری صاحب اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور جو لاہور کے بازار اور ملیر ہال کے اندر ہمارے بے گناہ ساتھی شہید ہوئے، ہمارے دوست شہید ہوئے، یقیناً یہ ایک اس کی پرزور مذمت، اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس وقت ہم کی عوام کو پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اشتعال میں نہ آئیں، اپنے پرامن طریقے سے ان معاملات کو دیکھیں تاکہ ملک کو مزید کسی بڑے سانے کا شکار نہ ہو۔ جہاں تک رہا آپ کی کچھ باتیں، آپ کے حوالے سے بھی ذکر ہوا اور یہاں کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، 80 کے اوائل میں جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس نے پرموٹ کیا گیا۔ پھر ہم اگر اب آگے آتے ہیں تو ہم را یا موساد کی بات کرنے کے بجائے اصل میں اس کے پیچھے جو بلیک مینٹلٹی ہے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پرموٹ کریں۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ کیا ہم نے جو اتنے سارے دہشت گرد 3,500 پکڑ رکھے ہیں، کیا ہمیں ان کے نقطۂ نظر کا نہیں پتا؟ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ ہم اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو بھی ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔
ہمیں پتہ کون لوگ ان کو دے رہے ہیں, کون ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں, جنت کے ویزے اور ٹکٹ بانٹ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم جو لوگ اتحاد بنا کے مذہب کے نام پر اتحاد بنا کر بیٹھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے جب خودکشی حرام ہے تو خودکش کہاں سے جائز ہو جاتا ہے؟ تو آپ وہ جماعتیں تو اس کو کنڈم بھی نہیں کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ڈرون حملوں کا ریئیکشن ہے. تو کیا ڈرون حملے یہ اسکول والے کرا رہے ہیں؟ کیا ڈرون حملے یہ مارکیٹ والے کرا رہے ہیں؟ کیا یہ ڈرون حملے کیا یہ ہماری پولیس کروا رہی ہے؟ یا کیا ڈرون حملے ہماری فوج کی اجازت سے ہو رہے ہیں؟ تو ہم خالی یہ دعویٰ کرنے سے, باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مذمت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہمیں ان بلیک مینٹلٹی والوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. ہم دہشت گردوں کو اسپیڈی ٹرائل کے تحت سر عام پھانسی پہ نہیں لٹکائیں گے. آپ کبھی اس معاملات کو روک نہیں سکتے. آج ہم میں ہی کچھ لوگ ایسی ہیں, ہماری ایک سیاسی جماعت ان کو پرموٹ کر رہی ہے, ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے. کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہماری موجود ہے جو کبھی دہشت گردی کو کنڈم نہیں کرتی, کبھی یہ نہیں کہتے, ہمیشہ بس یہ کہہ کے کہتے کہ ڈرون ہم لوگ کا رد عمل ہے. تو ہم خود سوچیں کہ واقعی ہم صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے جو ان معاملات کے اندر ہے؟ یہ 12-13 سال کے بچے جن کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. آج سوات کے اندر 146 علماء اکرام کو شہید کیا گیا, ہزار مزارات کے اوپر نقصان پہنچایا گیا. آپ بتائیں کہاں وہاں پر آپ جب اتحاد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب ایک ہیں, ہم مسلمان ہم بن کے سوچنا چاہیے. لیکن جب آپ ٹی وی سے ہٹتے ہیں, میڈیا سے آپ ہٹتے ہیں, تو پھر آپ انہیں کو یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. آپ مشرک اور کافر کا ان کو فلسفہ بتا رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے مدارس اسلام کی جگہ عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے. جب تک ہم مسلمان بن کر نہیں سوچیں گے, ہم یہ سوچیں کسی کے مسلک جب کو تک ہم مسلمان بن کے نہیں سوچیں گے. بالکل قادری صاحب میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا بھی ہیں, میرے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں, آن لائن ہیں. جب تک ہم مسلمان بن کے نہیں سوچیں گے, جب تک ہم عقیدے کے جو ڈفرنٹ ہم نے عقیدے بنا دیے ہیں, ہم نے تفرقہ کر دیا ہے, کہیں سنی کا, کہیں شیعہ کا, کہیں دیوبندی کا, کہیں بریلوی کا, جب تک اس سے بلند ہو کے ہم نہیں سوچیں گے, جب تک اس بلیک مینٹالٹی کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپس میں اتحاد نہیں پیدا کریں گے, اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجزیہ نگار جناب سلیم صافی صاحب. صاحب یہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تک تو ہم آگے اس خبر اجازت قادری صاحب کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ کو ہی محض ہمیں نہیں کیا, اور میں اس کو میں نے ڈینائی نہیں کیا. میں نے فرام دا ویری آؤٹ سائڈ اپنے انٹروڈکشن سے اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے بات کرتے میں نے کہا اس خطے میں جنگ ہو رہی ہے, یہاں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, یہاں اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کے بھی ہو سکتے ہیں, یہاں بھارت کے بھی ہو سکتے ہیں, یہاں افغانستان کے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے, تحریک طالبان سب کچھ. لیکن یہ مینٹالٹی جو کہ میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو ماننے, میں جا رہا ہوں جنت میں. ڈاکٹر صاحب شروع میں ایک بنیادی بات علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہہ دی, اور بعد میں ایک بڑی بنیادی بات جو ہے وہ قادری صاحب نے کہہ دی, اور میں ان دونوں کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا, جو کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے, سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اصل مسئلے کی جڑ ہے, جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, کسی نے تو پاکستان میں اسلامی اصولوں کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے سنجیدہ کوششیں بہت کم لوگوں نے کی, لیکن انفارچونیٹلی شروع دن سے اسلام کو بہت بری طرح سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اور اب بھی سیاسی اور ذاتی اور شاید مالی بھی, اور مالی یعنی اس میں وہ آ جاتی ہے, اور مالی مقاصد میں, اور ابھی تک وہ استعمال پوری شدت اور اس کے ساتھ جاری ہے. یہ وہی بنیادی بات ہے, اور پھر بدقسمتی سے اگر اس کے کچھ برے نتائج سامنے آئے, اور وہ چیزیں جو کہ علماء کی محفلوں کی مثلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان اختلافات پہ قادری صاحب جیسے اور علامہ صاحب جیسے اگر عالم ہوتے, وہ آپس میں جب اس پہ ڈسکشن کرتے تو اس سے کوئی فساد نہیں ہو رہا تھا سامنے, اور وہ اس سے الٹا جس کو ہمارے حضور نے بھی اختلاف امتی رحمت کا وہ دیا ہے وہ رحمت ہوتا. لیکن وہ اختلاف اس کی وجہ سے ٹریول کر گیا عام لوگوں میں, اور ہم جیسے لوگوں تک وہ آ گیا, اور وہ سٹیج کا اور یہاں پہ ٹاک شوز کا موضوع بن گیا, اور جب عام آدمی تک وہ چیزیں آ گئی تو اس کا یہ نتیجہ نکلنے تھا. اچھا پھر جب نتیجہ نکلا برا اور ہم بٹ گئے فرقوں میں اور مسلک کی بنیاد پہ تنظیمیں بنی, اور پھر وہاں سے وہ بات چلی مناظرے اور کتاب سے بندوق کی زبان میں بات ہونے لگی, تو انفارچونیٹلی پھر بھی ان لوگوں نے اپنی وہ روش ترک نہیں کی, بلکہ اس مسئلے کو بھی
انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا، اور آج تک یہ روش جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا تھا، طاہر اشرفی صاحب نے، کہ ملی یکجہتی کونسل بیسیکلی اس مسئلے کے لیے بنائی گئی تھی اور کچھ اس کے بہت پازیٹیو نتائج بھی نکلے تھے، لیکن اس کو بھی سیاست کی بین چڑھا دیا گیا۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، تمام گیسٹ میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد اس مقصد جو ڈسکشن ہے ہماری کہ اس کی مقصد بنیادی طور پر یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد۔